वेलकम टू फौजी मनमोजी और मैं हूं आपकी होस्ट रबाहा इमरान। मेजर साहब, आज का एक पहला सवाल एससीओ समिट के हवाले से है। चाइना में एससीओ समिट हो रहा है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उसमें शिरकत की हुई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स पास की, स्पीच की, जो कि टेररिज्म पर बेस्ड थी, इंडस वाटर ट्रीटी पर की भी बात की, उसके अलावा जाफर एक्सप्रेस की भी बात की। सर, क्या इस पर आप अपनी राय रखते हैं? अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल शरीक हुए जी एससीओ के समिट के अंदर, और पाकिस्तान तो रेगुलरली शामिल होता है। इस दफा का एससीओ समिट जो है ना, वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमारे हमसाया मुल्क से उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं वो भी बड़े बैंड बाजे के साथ एससीओ के समिट में शरीक हुए हैं। 2024 में जब आस्ताना में ये हुआ था एससीओ का समिट, दरअसल कजाकिस्तान में, तो तब तो वो शरीक भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि जी मेरी निजी मसरूफियात हैं, मतलब अपनी असेंबली की। लेकिन इस दफा देखें कि एक साल में हालात कैसे पलटे कि वो बैंड बाजे के साथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी हम एससीओ में शामिल हैं, और बड़ी वहां पे मुलाकातें और बड़े कह के और बड़ी तस्वीरें और बड़ा सारा कुछ। और उसके बीच में मगरब जो है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका शामिल है, तो मगरब की जो दुनिया है वो भी इस एससीओ समिट को बड़े ध्यान से देख रही थी। वो इसलिए कि जो एससीओ की तरतीब थी कई साल पहले, शंघाई 5 से ये शुरू हुआ था और उसके बाद फिर ये एससीओ बन गया। तो वो तरतीब थी कि जी हम सबकी सिक्योरिटी एक दूसरे से मुंसलिक है, जिस तरह नेटो में सबकी सिक्योरिटी एक दूसरे से मुंसलिक है। तो अभी उस दर्जे पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये है कि आपको पता है पाकिस्तान की चाइना की बड़ी गहरी दोस्ती है। वो हम इसको जो है ना आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, अब नया वर्ड है कि जी फौलाद से ज्यादा मजबूत दोस्ती। इससे पहले हुआ करता था कि जी हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी, लेकिन ये है कि आयरन क्लैड फ्रेंडशिप। और इसमें रिबाहा मेरी अपनी फैमिली वहां पे है चाइना में, कुछ मेरी सिस्टर वगैरह उधर होती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि वहां बाकायदा वो बच्चों को, लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पाकिस्तान में तो बताते ही बताते हैं, लेकिन चाइना में वो बताते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। और पाकिस्तान ने चाइना की बड़ी मदद भी की है एक जमाने में, कि जब चाइना जो है वहां पे बड़े बड़े हालात थे, वहां पे कहत था, सब कुछ था, तो उसमें चाइना और अमेरिका की जो मुलाकात थी, वो बड़ी मशहूर मुलाकात है कि जो पाकिस्तान ने करवाई थी। और उसके बाद चाइना जो है बतदरीज पिछले 20-30 साल में अब तरक्की करते करते इतना आगे निकल गया है कि अब चाइना जो है वो एक नए निजाम देने की सलाहियत रखता है, और उसके ऊपर वो ऑलरेडी काम भी शुरू कर चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं, वो नोटेबल शख्सियात हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से अटेंड कर रही थी। उनकी बाकायदा मुलाकात भी हुई जो चाइना के लीडर हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और वहां पे दोनों जो मुल्क हैं उनके बीच में आइंदा आने वाले दिनों में ये सी पैक 2.0, उसके अलावा फिर ये जो खत्ते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके बाद ये जो आने वाले वक्तों में क्या डेवलपमेंट्स होंगी, किस तरीके से सिक्योरिटी इक्वेशन चेंज होगी, और फिर उसके बीच में जो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और फिर इसी तरीके से जो अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कि उसके ऊपर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट शी को मुबारकबाद दी कि जी आपने इतनी जबरदस्त, एक तो ये सारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और दूसरा ये है कि इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हमारे मुल्कों के बीच में हुई। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये स्टेपल, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट शी का स्टेपल आइडिया है। और इसकी बुनियाद इस चीज पे रखी थी कि हजारों साल से ये सिल्क रूट था कि जिसके ऊपर जो है सारी तजारत हुआ करती थी। तो उसी सिल्क रूट को दोबारा से चाइना जो है वो इस तरह रिवाइव करना चाहता है कि चाइना तमाम मंडियों को चाइना के तमाम हिस्सों से सप्लाई कर सके। तो उसमें पाकिस्तान बड़ा अहम है, उसमें बांग्लादेश बड़ा अहम है, उसमें ईरान बड़ा अहम है, और उसमें इंटरेस्टिंगली इंडिया शामिल नहीं है। और अब देखें कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले क्या कहा करते थे कि जहां पे वो चाइना का मजाक उड़ाया करते थे, उनको छोटी आंखों वाला, उनको मतलब अजीब अजीब तरह के सियासी जलसों में उनकी तकरीरें हैं कि जिसमें वो चाइना के बारे में जो कुछ कहते थे वो सारा ऑन द रिकॉर्ड है। और कहाँ आज इंडिया जो है वो ऊंचे ऊंचे ऐलान करता फिर रहा है कि जी हमारा तो हाथी का और ड्रैगन का मिलाप हो गया है, और हाथी और ड्रैगन जो है वो मिल के डांस करेंगे। और कहाँ वो ये कह रहे हैं अब कि जी हम राइवल्स, राइवल्स का मतलब होता है कि जो दोनों दोनों मध्य मुकाबिल होते हैं एक दूसरे के साथ, कि हम राइवल्स नहीं है,
ہم پارٹنرز ہیں. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس سے پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی مزید ملے گی. وہ اس لیے کہ جب چائنا کے ساتھ انڈیا پارٹنر بنے گا اور پارٹنر والی پالیسی پہ اگر قائم رہا تو پھر انڈیا کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے معاملات کو سلجھانا کتنا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں نا ربا، دو ہی جائنٹس ان دا روم ہے نا اس خطے کے اندر. ایک آپ آبادی کے لحاظ سے کہہ لیں، مطلب سائز کے لحاظ سے کہہ لیں، چائنا اور انڈیا. اگرچہ دونوں کے بیچ میں بہت بڑا فرق ہے کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ میں بے انتہا فرق ہے. تو لیکن ان جائنٹس ان دا روم میں اگر جو بگر جائنٹ ہے وہ پاکستان کا آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے تو انڈیا کو بھی اس کی سمجھ تو ہوگی نا کہ بھائی جن سے میں دوستی لگانے لگا ہوں نئی نئی، یہ اصل میں تو ان کے دوست ہیں. کیونکہ آپریشن سندور میں بھی تو انہوں نے بتایا تھا نا کہ جی ہمارے خلاف کیا کہتے ہیں اس کا، پاکستان تو تھا ہی تھا، چائنا بھی ہمارے خلاف تھا اور اس نے مدد کی ہے پاکستان کی. تو میرا خیال میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ انڈو کر سکیں گے پاکستان اور چائنا کے بیچ. کیونکہ پاکستان اور چائنا کے بیچ وہ جو ایک تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آل ویدر ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈشپ، کہ ہر موسم میں، سردیوں میں، گرمیوں میں، دھوپ میں، سائے میں، بارش میں، کیا کہتے ہیں اس کو، سخت مشکل میں، پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ برقرار رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی اور پاکستان نے ہمیشہ چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھا ہے. مطلب اب وہ جو انڈین ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں تو آپ اس کے سر پہ، تو ابھی دیکھنا خود بھی اسی کے سر پہ آ گئے نا، تو آنا پڑتا ہے. تو بہرحال میرے خیال میں کہ اس سے پاکستان کے لیے مزید ایک ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے. پاکستان جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے انڈیا کو کہ جناب ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے پاس دہشت گردی کرانے میں. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے اندر کوئی ایسی کارروائی کریں کہ جس سے جو ہے ہم کوئی، مطلب ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. مطلب اگر انڈین کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہم تو خود چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کریں تاکہ یہ ایشو ختم ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جی انڈیا کی اوپن پالیسی ہے کہ جی بلوچستان کو گرم کر دیں گے، مطلب بلوچستان میں جو ہے نا وہ اس طرح کر دیں گے. پھر اتنے زیادہ وہاں پہ کونسل خانے انہوں نے افغانستان میں کھولے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ نیگیٹیوٹیز کو مانیٹر کر سکیں کہ جو یہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو اپنی تقریر کی اس میں بھی انہوں نے جعفر ایکسپریس کا، مطلب یہ ساری جو دہشت گردانہ کاروائیاں ان کا ذکر کیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک سنسیئر آفر کی کہ جی خطے کے امن کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کسی یہ جو چاہے اس کو جنگ کہیں چاہے ایکٹیویٹی کہیں، ہم نے اس کی ابتدا نہیں کی. تو اس لیے میرا خیال میں کہ یہ میٹنگز بڑی امپورٹنٹ تھی. اور دوسرا یہ کہ اچھی بات یہ بھی ہے باہر کے جو روس کے فورن منسٹر نے پہلے اور روس کے جو صدر بھی ہیں انہوں نے بھی انڈیا کو یہ تلقین کی ہے، یہ مشورہ دیا ہے کہ جی دیکھیں آپ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ابھی وہ سلجھانے کی طرف لے کے جائیں. تو پہلے یہ انڈیا اگریسو ہو گیا تھا کہ جب وہ تھوڑا سا نا یہ جو مغرب کے حلقوں میں وہ شامل تھے تو اس ٹائم پہ وہ پوسچرنگ اپنی کر رہے تھے کہ ایز اف کہ ہمارے ساتھ لڑائی لڑ کے پھر وہ بڑے کے ساتھ لڑائی لڑیں گے. لیکن بہتر ہے میرا خیال میں کہ ریجنل ملکوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہوگا. سب نے اسی طریقے سے ترقی کی ہے. پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اپنے انٹرسٹ کو، پاکستان کو بھی چاہیے کہ جی ان دوستیوں کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ کچھ سیکھیں بھی، کچھ اپنے لوگوں کے لیے، کچھ اپنی عوام کے لیے، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے تجارتی کوئی ہنر یا کوئی سکلز یا کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی ایسی چیز پاکستان میں بھی کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں اس کو کم کرنے میں مدد ملے. روزگار کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس کافی بڑا یوتھ ہے، تو امید ہے کہ اس سلسلے میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس جو ہے نا وہ ہوئی ہوں گی. بالکل. اچھا سر، دوسری جانب اب جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے اور اب ہم ایک اور صورتحال دیکھ رہے ہیں جس میں ارتھ کوئک بھی شامل ہو گیا ہے. سر کیا قدرتی آفات بہت زیادہ ہمیں پریشان، مجھے لگتا ہے ایک عام انسان کو بہت پریشان رکھا ہے، افغانستان میں بھی بہت زیادہ ارتھ کوئک آیا ہے، اس پر آپ کیا سر رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی تو مطلب وہ ایک ہے نا کہ ساری مصیبتیں اکٹھے آن پڑی ہیں نا. تو یہ بارش کا اور فلڈ کا اور یہ فلیش فلڈز کا تو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو افغانستان میں زلزلہ ہے یہ صرف 15 کلومیٹر گہرا تھا. اور میرا خیال میں کہ بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا زلزلہ ہے کہ جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے.
میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جو افغانستان کی تھیں کہ جس میں وہ ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پہاڑی علاقے کے اندر بہت سارے گھر جو ہے وہ منہدم ہو کے گرے تھے، اور ساتھ کچھ شہری علاقوں کے اندر ایک بلڈنگز اس طرح کی تھیں کہ جو زلزلے کی شدت کو برداشت نہ کرنے کے بعد وہ جو ہے کولیپس ہو کے پوری کی پوری بلڈنگ گر گئی۔ تو بڑا افسوسناک ہے جی، ہمیں افغانستان کے تمام شہریوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ اور اس کے ساتھ ربا یہ جو افغانستان کا جو مرکز ہوتا ہے، اور جتنا یہ سرفیس کے قریب ہو اتنی اس کی شدت جو ہے باقی سارے علاقوں میں آتی ہے۔ تو اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے لوگوں نے محسوس کیے ہیں، کسی کیجویلٹی کی رپورٹ تو میری نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم جو ہے نا وہ ایک فالٹ لائن ہے جو کہلاتی ہے یہ جو ارتھ کویک کی فالٹ لائن، تو اس پہ تو ہم ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ مطلب مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہو، لوگوں کو ریلیف ملے۔ مطلب آلریڈی دسیوں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں یہ بارشوں کی وجہ سے، مطلب ان کے کھیت کھلیان تباہ ہو چکے ہیں، ان کے جانور جو ہیں مویشی جو ہیں وہ ان کو مل نہیں رہے، مطلب بہت سارے جو ہیں وہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گے، وہ ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ تو ایسے میں بڑی مشکل آن پڑی ہے، اور میرا خیال میں کہ یہ جو ساری مشکلات ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائیں بھائی، جس میں لوگوں کو واضح طور پہ نظر آئے کہ جی کیا سٹیپس آپ لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے ریلیف ملے۔ یہ باہر کے ملکوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو ساری باتیں اچھی جگہ ہیں، لیکن اپنی عوام کو بھی بالکل قریب ان کے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ تو دعا ہے کہ کیونکہ فلڈ واٹرز کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی جلدی پھر نکل بھی جاتے ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس مصیبت سے لوگوں کا جو نقصان ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو۔ اور میرا خیال میں کہ یہ جو اس دن بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسی انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو گورنمنٹ سپانسرڈ ہو، جس میں سب کو وہ شامل کریں، اور اس کے بعد اگر اس طرح کا نقصان ہو تو جانوروں کی انشورنس پالیسی، مطلب باقی کوئی اس طرح کا سسٹم ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ جی ان کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے کہ گورنمنٹ کیا پالیسی اناؤنس کرے گی، ان کو پہلے سے پتا ہو کہ جی خدا نہ خواستہ اگر میری گائے چلی گئی ہے تو مجھے اس کا کلیم مل جائے گا، مطلب آئی کین ری اسٹارٹ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، اور ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دے اجازت۔ تھینک یو سو مچ۔